الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ، محبت اللہ کے لیے، نفرت اور بغض بھی اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کچھ دیا ہے، کچھ عطا کیا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کچھ روک لیا ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا جب یہ چار چیزیں پوری ہو جائے، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے ناراضگی ہو، اللہ کے لیے کچھ دے، اللہ کے لیے کچھ روک لے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان جو ہے وہ کامل، اکمل اور پورا ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے نبی پر جو آیات کریمات نازل ہوئیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، کہ میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ بالکل ہم معنی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، یعنی کہ ان چیزوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اس طرح الفاظ بھی ملتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جو بندہ اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اس بندے کا ایمان بھی پورا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے ایسے ہی ایک بندے کا ذکر کیا ہے جن کی زندگی اور موت اللہ کے لیے تھی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی اللہ نے اپنے اس بندے ابراہیم کو آزمایا، وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ ایک ہے نعرہ لگانا، دعویٰ کرنا، ایک ہے اس دعوے کے اندر پورا اترنا۔ دعویٰ اور نعرہ ہمارا بھی یہی ہے، زندگی اور موت اللہ کے لیے، لیکن اس دعوے میں ہم پورے اترتے نظر نہیں آتے۔ اللہ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور رسول اللہ نے تو قرآن میں یہ کہہ دیا نا ان صلاتی و نسکی، آپ کہہ دیجیے، اللہ نے کہلوایا میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے حکم سے پڑھتا ہوں، قربانی بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، میری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، ساری زندگی بھی اللہ کے لیے، اور جب موت آئے گی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔
اب یہ دعویٰ ہمارا بھی یہی ہے، الحمدللہ ہم بھی اس عقیدے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے، ہم نماز بھی اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں اور ہم قربانی بھی انشاءاللہ اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ لیکن ایک یہ ہے دعویٰ، ایک ہے اس دعوے کے اندر پورا اترنا، اور ایک اس دعوے پر پورا اتر کر اللہ تعالیٰ کی اوپر سے مور ثبت ہونا کہ میرے ایک بندے ابراہیم تھے، جب بھی میں نے ان کو آزمایا پرکشش چیزوں میں، ان کی محبوب چیزوں میں، ان کی دنیا میں، جہاں جہاں پر بھی اللہ نے ان کو آزمایا، اس آزمائش پر وہ میرے بندے پورے اترے، اور جب پورے اترے اللہ رب العالمین نے انعامات کی بارش کر دی۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے۔ اور یقین مانے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب آپ دیکھ لیں، یہودی، عیسائی، اہل کتاب ہی دیکھ لیں، یہودیوں کا تذکرہ قرآن میں، عیسائیوں کا تذکرہ قرآن میں، دنیا کے بڑے بڑے یہ تین مذہب ہیں، اسلام، یہودیت، عیسائیت۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، وہ اپنی نسبت سیدنا ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، وہ بھی اپنی نسبت سیدنا ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور مکے کے مشرک بھی کہتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور مسلمان تو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے ان سب کی باتوں کو سننے کے بعد کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اور پیشوا بنایا، اور ایسا امام اور پیشوا بنایا کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی نسبت جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ جوڑیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور پھر جب انعامات کی بارش دنیا میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی، اذ قال له ربه اسلم، جب بھی اللہ نے کہا ابراہیم مسلمان ہو جا، مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ آپ کا حکم، ادھر آپ کا حکم، میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ مسلمان کا تو معنی یہ ہے میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ اور پھر ایسا انعام ملا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس طرح زندگی گزارو۔ اور دوسرے نبی قرآن مجید میں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جن کی زندگی کو نمونہ کہا ہے وہ سیدنا ابراہیم ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کے علیہ السلام کی زندگی میں بھی نمونہ ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اور پھر ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل کی آل اولاد سے آگے اللہ تعالیٰ نے میں محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو چن لیا، اور یقین مانے ایسا کمال چن لیا، ایسی کمال فضیلت دے دی کہ جب بھی محمد رسول اللہ پر ہم درود پڑھتے ہیں نا، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ ابراہیم اور آل ابراہیم، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کمال شان جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا کی۔
اور پھر ایسی شان عطا کی کہ مسلمانوں کے دو ہی بڑے تہوار ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا کہ دو خوشی کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو اپنی بھی سنت کہا اور ابراہیم کی بھی سنت کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ہر سال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا چلا آتا ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے، جن کے اوپر زندگی میں حج فرض ہے، ایک مرتبہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن جو بار بار جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، جو بندہ عمرے پر جائے، جو بندہ حج پر جائے، عمرہ اور حج سارے کا سارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کیا، اور وہاں پر جا کر جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، قرآن مجید کا طالب علم ہو، قرآن مجید کو پڑھنے والا ہو، قرآن مجید کے پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے اس فرزند، اس بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کو بلند کر رہے تھے، بیت اللہ بنا رہے تھے، اللہ کے حکم پر بنا رہے تھے، ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ نیکی کا کام تو نے ہمیں توفیق دی، ہم تیری رحمت سے، تیری توفیق سے، تیرے حکم سے یہ کر رہے ہیں، اس کو قبول بھی کر لینا۔ اور جو بابا جی ابراہیم علیہ السلام کا احسان ہے نا امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبی پاک کو کہا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تمہارے اوپر، تمہارے اندر ایک نبی اور رسول مبعوث کیے ہیں، اور نبی اور رسول مبعوث کیوں کیے؟ اٹھائیے قرآن مجید، بابا جی دعا کرتے ہیں اے اللہ قبول بھی کرنا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ان کے اندر ایک ایسا رسول، ایک ایسا نبی مبعوث کر دینا جو ان کے اوپر کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی پاک کہا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں میں عیسیٰ کی بشارت اور بابا جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو اللہ رب العالمین نے قبول کی، اور ابراہیم علیہ السلام بھائیو اللہ سے دعا کر کے نا امید نہ ہوا کریں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دعا جتنی لیٹ ہوتی ہے نا تاثیر میں سب سے زیادہ وہی جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتی ہے، کیونکہ دعا رد تو ہوتی نہیں، یا ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت ٹل جاتی ہے، یا جو ہے وہ بندے کا جو ہے وہ پریشانی آتی ہے، یا قبول ہو جاتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ ان کے اندر ایک نبی مبعوث کرنا جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، یہ دعا فوری قبول نہیں ہوئی۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ کے درمیان 2000 سال کا وقفہ ہے، تقریباً 2000 سال کا وقفہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی ہیں نا ان میں سے سب سے اہم دعا یہی ثابت ہوئی جو 2000 سال کے بعد قبول ہوئی، جس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے وہ فخر کرتے ہوں گے۔ جب معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے ساتھ، اہلاً و سہلاً مرحباً، کہ خوش آمدید کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس امت کے اتنی فضیلت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان، مقام وہ کتنی ہے۔ دعا کرتے ہوئے بیت اللہ دیکھے بندہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی، اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ آپ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد طواف کرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ زمزم بھی پیتا ہے، مقام ابراہیم پر جاتا ہے۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ بندہ اس وقت تک عمرہ اس کا پورا نہیں ہوتا جب تک مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر جانا ہوتا ہے،
اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور ان کے قدم مبارک کا جو ہے وہ نشان موجود ہے۔ اللہ نے تو اس کو مسلمانوں کے لیے جو حج ہے، جو عمرہ ہے، اس کے لیے ایک بنیادی طریقہ بنا دیا۔ اور جیسے ہی مقام ابراہیم سے فارغ ہو کر بندہ جاتا ہے صفا مروہ پر، اب صفا مروہ کس کی نشانی ہے؟ صفا مروہ وہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام، وہ اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آگے، وہ پانی کی تلاش کے اندر حضرت اماں ہاجرہ وہ چکر لگا رہی ہیں، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اب تو یقین کریں صفا مروہ برابر ہو چکی ہے، پہاڑی تقریباً نیچے آ چکی ہے۔ اگر دوسری منزل پر آپ لوگ جائیں تو پہاڑی تو نشان ہی نظر نہیں آتا تقریباً، پہلی منزل پر ہی تقریباً وہ پوری ہو چکی ہے، دوسری تیسری پر منزل پر جا کر تو پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل سیدھا رستہ ہے۔ لیکن سیدھا چلتے چلتے بھی اکثر بندہ تھک جاتا ہے، پتھر ہے نا، سیدھا چلتے چلتے وہ پہاڑیاں، وہ منظر، اللہ نے اس کو عمرے کا حصہ بنا دیا، اللہ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا۔ یاد کس کی آئی؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، ان کی آل کی۔ آپ زمزم دیکھ لیں، پانی، ایسا پانی جس کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں جس نیت کے ساتھ پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کر دیتے ہیں۔ تحفے کے طور پر مسلمان جو ہے وہ حج اور عمرے سے جو ہے وہ، اب تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی، اب تو ویسے بھی مل جاتا ہے۔ گویا کہ جب انہوں نے اپنی پرکشش چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا، اپنے آپ کو وقف کر دیا، اللہ کی توحید کی خاطر کھڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کا نام جو وہ باقی رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر کے اندر نبوت سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے توحید کی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالی ہوئی تھی۔ اللہ اپنے نبیوں کو شرک کی نجاست سے تبلیغ، اس سے نبوت سے پہلے بھی جو ہے وہ پاک رکھتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی۔ قرآن مجید اٹھائیے 3 پارہ، توحید کا انداز، دعوت دیتے ہیں۔ آج میری اور زندگی، آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ نوجوانوں، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں اس وقت تک بندہ اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے گا، جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا زندگی کہاں پر گزاری، زندگی میں سے ایک سوال یہ ہوگا اپنی جوانی کہاں پر گزاری۔ اور نوجوانوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے گا ہم نے اپنی جوانی کہاں پر گزاری، اور انٹرنیٹ پر گزار دی، موبائل پر گزار دی، سوشل میڈیا پر گزار دی، بازاروں میں گزار دی، چوکوں پر کھڑے ہو کر گزار دی، کلبوں کے اندر گزار دی، سنوکر پر گزار دی، سینموں کے اندر گزار دی۔ ساری جوانی فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے گزر گئی، ساری جوانی پیسے کماتے ہوئے گزر گئی، ساری جوانی جو ہے وہ مال کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزر گئی، ساری جوانی جو ہے وہ عشق مشوقی کے اندر گزر گئی، ساری جوانی گندی ہو گئی۔ کبھی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی تو توحید کی دعوت دے دے کسی کو کھڑا کر کے، تو توحید کو سمجھ لے، تو توحید کو پڑھ لے۔ آپ بابا جی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو دیکھ، بابا جی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت اور بھلائی پہلے ہی عطا کر دی تھی، پہلے ہی عطا کر دی۔ اور اس بھلائی کا نتیجہ کیا تھا کہ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہنے لگے میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ سادہ سے لفظوں میں اتنی باتیں ہمیں نہیں یاد ہوتی، اتنی بات ساری زندگی میں ہمیں نہیں یاد ہوئی کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میں نے تو شروع میں یہ بات کہی ہے، اور یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ فطرت اسلام پر، توحید پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور کئی بد نصیب ایسے ہیں وہ جو درختوں سے ڈر جاتے ہیں، اور جو قبر والوں سے ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی کرتے ہیں سب کچھ، اور اللہ کا شکر ادا کیا اگر اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہو، توحید کی دعوت دینا بھی تو فرض ہے نا۔ لوگوں کو شرک کی گندگی اور نجاست سے نکالنا ہمارا فرض ہے، لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکالنا ہمارا فرض ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہمارا فرض ہے۔ جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کی دعوت دینا ہمارا فرض ہے۔
دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو دعوت دینے والا مر جائے یا جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ مر جائے، اس سے پہلے کوئی چھوٹ نہیں، دعوت کا کام کرتے رہے۔ کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے۔ بھائی اتنی سی بات توحید کی بات کہ زندگی اور موت کا مالک تو میرا اللہ ہے۔ اب اس وہی تکلیف، اب جو توحید ہے یہ تکلیف دیتی ہے مشرک کو، وہ کہنے لگا لو یہ کون سی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، جس کو زندہ چھوڑنا تھا اسے مار دیا اور جسے مارنا تھا اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اور ظالم اور تو نے ایک گناہ گار بے گناہ کو مار دیا، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو دماغ میں بات ڈال دی نا۔ اب جب بات نہ بنی، بات سمجھ آ گئی، بس اتنی سی بات، ہمیں بھی اس کی توحید کی اتنی سمجھ ہے۔ اور ظالمو تم کہتے ہو اگر سارے کام یہ قبر والی کرتی ہیں تو سورج اور چاند کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ ظالم کہتے ہیں یہ بڑی شاہ ہوائیں چلاتا ہے، اور ظالموں ہواؤں پر کنٹرول اللہ کا ہے، اولادیں اللہ دیتے ہے، شفا اللہ دیتے ہے، کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاتے ہو؟ پھر قوم کو سمجھایا، قوم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے اچھا ستارہ دیکھا، جب ستارہ دیکھا تو کہنے لگے یہ ستارہ روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا نا تو چاند کو دیکھا، کہنے لگے چاند اس سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اور جب وہ بھی غائب ہو گیا نا تو سورج دیکھا، کہنے لگے سورج اس سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا نا کہنے لگے جو غروب ہو جائے وہ رب ہوتا نہیں، اور جو قبر میں خود نہیں اتر سکتا، جو قبر میں چلا جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ بگڑیاں بنانے والا نہیں ہو سکتا، وہ گاجی شکر نہیں ہو سکتا، وہ فیض عالم نہیں ہو سکتا، وہ اولادیں دینے والا نہیں ہو سکتا، وہ تو ہماری سن ہی نہیں سکتا۔ اور جو غائب ہو جائے، جو نظروں سے اوجھل ہو جائے، جو کچھ نہیں کر سکتا، جب قبر کے اوپر پڑا ہے وہ خود اندر نہیں جا سکتا، جب نیچے چلا جاتا ہے، قوم نے توحید کے نام پر، مولویوں نے اپنے پیٹ کے نام پر لوگوں کو شرک کی نجاست اور دلدل کے اندر چھپا دیا۔ لگے رہو اسی کام کے اوپر، اگر تم ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ گئے تو پھر ہمارے پیٹ کا کیا بنے گا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، دعوت کا کام کیا، اور پھر دعوت کا کام کرتے ہوئے قوم کو سمجھایا۔ جب قوم نہ سمجھی، قوم ایک دن میلے پر گئی، اور اس میلے پر جاتے ہوئے ان کو پتا تھا یہ قوم میلے پر جائے گی، پیچھے بڑے بڑے بت جو ہے وہ بت خانے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے، اور مشرک کی مت ماری ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر۔ ہم لوگ ہندوؤں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ وہ یار اپنے ہاتھوں سے تم نے مورتی بنائی ہے اور پھر خود ہی اس کے سامنے تم ہاتھ جوڑ رہے ہو، خود ہی اس کے سامنے تم ہاتھ جوڑ رہے ہو۔ وہ بت کھڑے ہوئے، ایک کلاڑا لیا اور پکڑ کر جو ہے وہ بتوں کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو بڑا بت کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ قوم واپس آئی۔ اب قوم واپس آئی تو قوم کہنے لگی یہ کس نے کیا ہے؟ وہ کون ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اب جو توحید دینے والا بندہ ہوتا ہے نا، دعوت دینے والا بندہ، وہ نمایاں ہوتا ہے لوگوں کے اندر، وہ نمایاں ہوتا ہے، ہر ایک کی انگلی اس کے اوپر اٹھتی ہے، ہر ایک کی انگلی۔ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی، دعوت دی، باپ کو بھی دعوت دی۔ باپ کہنے لگا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم باز آ جا، اگر تو میرے بتوں کو برا بھلا کہنے سے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا، تجھے رجم کر دوں گا، چلا جا، چھوڑ دے۔ گھر سے نکال دیا۔ یہ توحید کی خاطر قوم نے وطن سے نکال دیا، توحید کی خاطر۔ اور قوم کو جب سمجھ آئی نا کہ ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ توحید کی دعوت دینے والا ہے۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو لوگ کہتے اینو دین دی بکری سمجھ آ گئی، سارے لوگ کی پاگل نے۔ یہی ہوتا ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یار سارے بندے ایک طرف ہیں، یہ اکیلا منڈا ایک پاسے وے، یہ سارے نو بھڑا کہندا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، وہ جو دعوت دینے والا بندہ ہوتا ہے وہی برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ گمراہی ہے۔ نوجوان
کہنے لگے قالوا سمعنا فتن، قرآن کے الفاظ، اور نوجوانوں، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس نوجوان کا ذکر کیا، ابھی نبوت نہیں ملی، قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ایسا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اور نوجوانوں، ہماری جوانیاں توحید کی دعوت میں گزر دی ہیں، کتنے لوگ ہماری دعوت پر دین کی طرف آئے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے توحید کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے تو پوچھنا جوانی کہاں پر گزاری، دنیا جہان کا ہر کام نوجوان کر لیتا ہے، ہر کام میں ہم لوگ ماہر ہیں، صرف ایک دین ایسا ہے جو یتیم ہے، جس کو پڑھتا ہی کوئی نہیں، اور پڑھے کیوں کوئی۔ افسوس کا عالم تو یہ ہے، اگر علماء کے ساتھ علماء کی معیشت مضبوط ہوتی، علماء کے ساتھ ایسا ایک نظام بنایا جاتا کہ علماء کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا، علماء کی محنت کو دیکھا جاتا اور علماء کی معیشت کو مضبوط کیا جاتا، تھوڑا سا تما اور لالچ ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھانا، چلو ان کی معیشت تو بنے گی نا۔ اب کسی سے کہو نا اپنے بچے کو دین پڑھا لو، اگر میں حافظ بنا دیتا، میں دین پڑھا دیتا، یہ تو کسی کام جوگا نہیں رہنا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ کوئی ایک رونا نہیں ہے، سوچ یہ پیدا ہوتی ہے یہ کرے گا کیا، یہ بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے جو علماء کے ساتھ تعاون کیا، جو ان کے ساتھ محبت کی، اور جو ان حشر نشر مسجدوں میں ہوتا ہے علماء کے ساتھ آپ دیکھتے ہی ہیں، ورنہ ہر بچہ دین نہ پڑھ رہا ہوتا، ہر بچہ اسکول میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، لاکھوں روپے کی فیسیں بھرتے ہیں، کیوں؟ انہوں چنگی نوکری لگ جائے گی، کسی چنگی جگہ سے سیٹ ہو جائے گا، 4 پیسے کمائے گا، بس یہی وجہ ہے نا۔ اور نوجوان سارے کام کر لیتا ہے، دین یتیم ہے، توحید کا نہیں پتا، توحید کیا ہوتی ہے، دعوت کیا ہوتی ہے، دعوت کا کام تو صرف مولویوں کا ممبر پر لگے رہے، ہر جگہ پر دعوت دی، باپ کو دعوت دی، باپ نے برا بھلا کہا، قوم کو دعوت دی، قوم نے برا بھلا کہا، بادشاہ کو دعوت دی، بادشاہ نے نہیں چھوڑا، اور یہاں تک اور جب دعوت دے بعد نہیں آئے، کمپرومائز نہیں کیا، توحید کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا، اور یاد رکھو توحید کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے اندر جب یہ نعرہ لگا نا، کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ سردار ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نعرہ لگایا، کہنے لگے کیا تمہارے اندر محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ خاموش رہے، کوئی نہ بولا۔ پھر کہا ابو بکر زندہ ہے، کوئی نہ بولا۔ پھر کہا ابو بکر عمر زندہ ہے، کوئی نہ بولا۔ پھر جب دیکھا نا کوئی نہیں بولا تو نعرہ لگایا ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا، کہنے لگے اولو حبل، حبل کیجئے۔ حبل ان کا ایک بہت بڑا بت تھا، کہنے لگے حبل کیجئے۔ جب رسول اللہ کی ذات کی باری آئی، نبی پاک نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ جب ابو بکر کی ذات کی باری، جواب نہیں دینا۔ عمر کی ذات کی باری آئی، جواب نہیں دینا۔ جب اللہ کی توحید کی باری آئی نا، آپ نے فرمایا نعرہ لگاؤ، عمر جواب دو، کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ تو حبل کو بڑا کہتا ہے، اللہ بڑا ہے۔ جب توحید کی باری آئی تو کوئی کمپرومائز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ لگایا اور بتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، توڑ پھوڑ کر پیچھے کیا ان کو۔ اب لوگ کہتے ہیں یار کسی بڑے دی مان لینی سی، باپ بڑا ہے نا، باپ بڑا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کہیں شرک کرنا تو ہر بات مانو لیکن شرک نہیں کرنا، فرما برداری کرو لیکن شرک نہیں کرنا۔ باپ نے کہا نہ یہ کام کر، چاہتے تو سائڈ پر ہو جاتے، کمپرومائز کر لیتے، لگے رہو۔ ہم نہیں کہہ دیتے جیڑا جتھے لگا لگا رہے، سانو کی؟ اور بھائی تجھ سے پوچھ ہونی ہے، رسول اللہ کے الفاظ ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل سے برا سمجھو۔ اور یہ تو درجے ہیں، برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں ہونا، دعوت دو۔ دعوت دی، دعوت سے نہ سمجھے، ہاتھ سے کام چلایا۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام قوم میں، دوسرا بندہ ہی مسلمان کوئی نہیں، بتوں کو توڑ دیا۔ توحید غیرت پیدا کرتی ہے، توحید ہمت پیدا کرتی، نہیں سوچا کہ ساری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، سارا محلہ میرے خلاف ہو جائے گا، ساری بستی سارا علاقہ میرے خلاف ہو جائے گا۔
نہیں سوچا، توڑ دیا، بت بڑے بت کے اوپر کندھے پر رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، وہ یہ کس نے کیا؟ ہم نے تو ایک بندے کا نام سنا، اس کا نام ابراہیم ہے، وہی لگتا ہے۔ بلایا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم بتوں کے ساتھ تو نے کیا، اور مینوں کی پوچھتے ہو، انہوں پوچھ لو۔ پھر سمجھایا، پھر قوم کہنے لگی یہ تو بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نقطہ پکڑا اور کہنے لگا یہی تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ بولتے نہیں اور یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ پھر قوم نہ سمجھی، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، قوم نے پکڑ کر ایک بہت بڑی چتا اور آگ جلائی، اللہ کی توحید کی خاطر آگ کے اندر گرا دیا گیا۔ کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ دین قربانی مانگتا ہے، قربانی صرف جانور کی گردن پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے، قربانی یہ بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم جیسی توحید اپناؤ، سیدنا ابراہیم جیسی زندگی بناؤ، سیدنا ابراہیم جیسی دعوت دو، یہ بھی قربانی ہے۔ قوم کے ساتھ ٹکر لو، اپنے کنبے قبیلے برادری کے ساتھ ٹکر لو توحید کے معاملے میں، جہاں پر خوشی قرآن و سنت کے خلاف ہو وہاں پر قوم کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ والدین کے ساتھ ٹکر لو۔ اہی صوفی بن کے سیڑتے ہو گے بھائی جانے ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو، سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، وہاں پر ٹکر لو، وہاں پر دعوت دو۔ یہ اصل دین ہے۔ پکڑا، پکڑ کر آگ میں ڈال دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ بیٹا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے۔ جب بیٹا آیا تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ابراہیم جائیے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو جا کر پہاڑوں کے اندر چھوڑیں، جہاں پر مکہ ہے، جہاں پر آج بیت اللہ ہے، بیابان، جنگل، پہاڑ، جا کر جائیے، چھوڑ آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور جا کر چھوڑا ہے۔ یا اللہ آپ کا حکم ہے؟ نہیں دیکھا، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بیوی نے کہا یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ میں اور آپ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑتے ہیں؟ یہ بیوی بچے ہمارے دشمن ہیں۔ اولادکم اموالکم واولادکم عدو لکم ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور دشمن کیوں ہے؟ جہاں پر دین کے مخالف، قرآن و سنت کے مخالف بیوی بچے آ جائیں، یہ دشمن ہے۔ آج میری خوشی میں، میری غمی میں جتنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اسی کی آنے ہیں، بیبیاں نہیں مانتیاں، اولاد نہیں مانتی، انہوں نے ابا جی تھی سیڈتے ہو جو سانو کر لیں جو اسی کرنا ہے۔ پھر وہ ساری رات وہ کنجر خانہ کرتے ہیں کہ پورا علاقہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، تکلیف میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ کسی کے گھر کے اندر خوشی کا موسم ہے۔ یہی ہماری شادی ہے نا، یہی ہماری شادی ہے کہ پورے علاقے کے اندر ڈھول بجا کر تکلیف دی جاتی ہے پورے علاقے کو۔ ہم میں سے سارے کے سارے مسلمان ہیں، نہ خوشی میں ہم اللہ کو راضی کرتے، نہ غمی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار۔ ہر طرف رسم و رواج کے اندر ہم گھرے ہوئے، نہ کنبے کو چھوڑتے، نہ برادری کو چھوڑتے، نہ قبیلے کو چھوڑتے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ میرا منڈا میری گل نہیں مانتا۔ ایک طرف دین ہے، ایک طرف تیرا بیٹا ہے، ایک طرف توحید کی دعوت ہے، ایک طرف باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو شیطان نے بہکا دیا۔ یہ قربانی ہے، یہ حقیقی قربانی ہے۔ جب باپ نے برا بھلا کہا کوئی پرواہ نہیں، دعوت دی۔ اللہ نے کہا اپنے بیوی بچے چھوڑے، بیوی بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تیرا حکم سب سے آگے۔ کیا ہمارے لیے اللہ کا حکم سب سے آگے ہے؟ ہمارے لیے رسول اللہ کا حکم سب سے آگے ہے؟ پھر یہیں پر بھی بس نہیں۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا، اللہ نے کیا کہا؟ خواب آیا۔ جب خواب آیا تو دیکھتے کیا ہیں؟ میں اپنے بیٹے جو ہے وہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں،
اپنے بیٹے سے آئے، مشورہ کیا، بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو گیا، ہاتھ بٹانے کے قریب اس کی عمر آ گئی، چلنے پھرنے کے قریب ہو گیا، بعض نے تو کہا ہے کہ ہاتھ بٹانے کی عمر آ گئی، بعض نے کہا تھوڑا سا اتنی عمر کا ہو گیا کہ چلنے پھرنے لگ گیا، سوجھ بوجھ ہو گئی، سمجھ آ گئی، خواب دیکھا۔ اب خواب نبی جو ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، خواب آ گیا، وحی آ گئی، بھائی اللہ کی وحی آ گئی، اللہ کا جو حکم ہے وہی کرنا ہے، نبی وحی کے خلاف نہیں کرتے۔ اب خواب آ گیا، خواب آیا سیدنا ابراہیم کو، خواب کس چیز کے بارے میں آیا؟ سب سے محبوب چیز ترین کون سی؟ بیٹا۔ اب بیٹے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے مشورہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیٹا جو ہے وہ انکار کر دیتا تو ابراہیم نے جو ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنا تھا۔ پتہ کیا، چیک کیا، میں نے اللہ سے نیک اور صالح بیٹا مانگا تھا، واقعی صالح ہے، واقعی میری بات مانتا ہے، چیک کیا، اور چیک کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی حلیمی اور بردباری دی جو ربی حبلی من الصالحین کہہ کر دعا کرتے رہے، اللہ نیک بیٹا دینا، نیک اولاد دینا۔ اللہ نے پھر ایسا بیٹا دیا، کہنے لگے جا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ہوگا کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پیارے بھائیو یہ کوئی کہانی تو ہے نہیں، اللہ کی قسم قرآن مجید ہے، قرآن مجید، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا باپ مجھ سے کتنا ہی پیار کرنے والا ہو لیکن میری جان مانگے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا حکم تو ہوا تھا ابراہیم کو علیہ السلام، لیکن بیٹا تیار ہو گیا، حضرت اسماعیل کو تو کوئی حکم نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا۔ مطلب یہ تھا ابراہیم ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف آپ کی اولاد ہے، آپ اللہ کے حکم کو محبوب جانے، اولاد کو نہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے، وہ اپنی خوشیاں اس طرح کرو۔ اسی کی کرنے ہیں، منڈا نہیں مانتا، منڈا نہیں مانتا، منڈا پتا کیا تھا بھائی تھی سائڈ پہ ہو۔ اور میری بہن ساری زندگی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا، اور جب شادی آئے کوئی خوشی آئے رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تو تیار ہی نہیں، تیرا دل ہی نہیں مانتا کہ تو خوشی اپنی جو ہے وہ رسول اللہ کے مطابق گزار لے، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ تیرے لیے رسول اللہ کی تعلیمات پیچھے ہیں، تیرے رسم و رواج، تیرا کنبہ قبیلہ، تیری برادری سب سے آگے ہے۔ اور نبی پاک نے کہا تھا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی قربانی ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانی جانوروں کی نہیں، یہ بھی قربانی ہے، اس کا نام بھی قربانی ہے۔ اپنی زندگی اللہ کے لیے گزار دو، جہاں جہاں اللہ کا حکم آئے تابع دار ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ خواب آیا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے پوچھا، بیٹا مانتا؟ ٹھیک ہے مان گیا، نہیں مانتا تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے وہی کرنا تھا جو اللہ کا حکم تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے جب بھی میں نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا آزمائش میں پورے اترے، پیروی کرتے ہوئے چل پڑے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب مان لی نا بات، گئے جا کر قرآن کے الفاظ پڑھا کریں، قرآن، اللہ کے بندوں قرآن پڑھا کریں، اللہ زندگی میں موقع دے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں موت آ جاتی ہے، ساری زندگی میں ہم کبھی اللہ کا کلام ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکے۔ یار کس طرح کے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ جانتا ہے انگریزی اتنی پڑھ لی کہ ہم انگریزوں کو پڑھا دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے انگلش میں بات کرتے ہیں، انگریزی میں بات کرتے ہیں، اتنی بڑے بڑے بیگ، اتنی بڑی بڑی کتابیں، فزکس پڑھ لیتے ہیں، کیمسٹری پڑھ لیتے ہیں، بایولوجی پڑھ لیتے ہیں اور میتھ پڑھ لیتے ہیں، ان کو قرآن نہیں سمجھ آتا، قرآن نہیں سمجھ آتا۔ ساری دنیا کا حساب بابا کر لینا ہے، اخبار ایسے 10 نمبر 12 نمبر کی اینک لگا کے ایسے کر کے پڑھ لیتا ہے، لیکن جب اسے کہو نا قرآن پڑھ لو، میری نظر کام نہیں کرتی، میرا دماغ کام نہیں کرتا، مینوں آیتاں یاد نہیں ہوندیاں، میرا دماغ موٹا ہو گیا ہے۔ تو اخبار پڑھ سکتا ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ تجھے موبائل چلانا آتا ہے نوجوان، تو ساری زندگی ساری رات 2-2 بجے تک فیس بک چلا لیتا ہے، تجھے سوشل میڈیا چلانا آتا ہے،
تجھے قرآن نہیں آتا، تجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، تو مسلمان ہے نا، یہ تیری محبت ہے قرآن کے ساتھ، ہر کام میں دین کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بات مان لی نا بیٹے نے، مطیع ہو گیا، کہنے لگے للجبین۔ جبین پتہ کسے کہتے ہیں؟ جبین کہتے ہیں اس کو، کس کو؟ اس کو، انہوں متھے نو آندے نے، انہوں اس پیشانی کو کیا کہتے ہیں؟ جبین۔ ہم جانور کو کس طرح لٹاتے ہیں؟ پہلو کے بل۔ کیسے لٹاتے ہیں؟ پہلو کے بل، قبلہ رخ کر کے پہلو کے بل لٹا کر اوپر جو ہے وہ گھٹنا رکھ کر چھری چلا دیتے ہیں۔ لیکن للجبین، جبین کے بل، پیشانی کے بل الٹا لٹایا۔ کیسے لٹایا؟ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، ماتھے کے بل الٹا لٹایا، ایسے لٹا دیا تاکہ ترس نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیری ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کیسے تیرے یہ بندے تھے۔ اور انہوں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے الٹا لٹایا، کہیں پر اللہ کی محبت کے سامنے بیٹے کی محبت نہ آ جائے۔ وہ آندا میں 500 بندیاں دی برات نہ لے کے جاواں، میرا منڈا ہی نہیں ٹرتا۔ تو پھر دین کی محبت زیادہ ہوئی کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہوئی؟ پھر دین تو نام کا ہے نا۔ اور معاشرہ اتنا ظالم ہے، ایک بندہ دین پر چلنا چاہتا ہے انہوں نہیں چلن دے دے۔ آندا یار کوئی نہیں گل ولیمے تے آ جائے، نہیں اہی للی دے پال آ، تو سانو برات تے نہیں بلایا، اسی نہیں ولیمے تے آندے۔ اور بے شرمی کی انتہا ہے، آندے نے سانو مہندی تے بھی سدو، کرو مہندی، روٹی کھواؤ سانو۔ تیری خوشی دین کے ہے ہی نہیں۔ وہ کوئی کا دکا جس کو خدا خوفی اللہ کا ڈر ہے یا غربت کا مارا کوئی بندہ دین کے لیے کوئی کرتا ہی نہیں، کوئی تیار ہی نہیں اس کام کے لیے کہ دین کے لیے کوئی کرے، اللہ کو راضی کرے۔ آندے نا جی پہلا منڈا ہوئے نا میرا ایک پہلا تو منڈا ہے، کر لو سارا کچھ، پھر جدو سارے منڈے بیاہ لیندے نا ایک رہ جاتا ہے، یار ہوں آخری تے منڈا ہوں کر لیندے ہو، پہلا سارے کر کے پھر آخری پتہ کیا تھا، میری واری آئے تو ہوں تسی انج نہیں کرنا، ہوں آخری منڈا ہے۔ اللہ کو راضی کرے، لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ للجبین قرآن کہتا ہے پیشانی کے بل لٹایا، پیشانی کے بل، تاکہ بیٹے کی محبت سامنے نہ آ جائے۔ اور وہ بیٹا جو اکلوتا بیٹا ہے، مانگ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے کہا بیٹا چھوڑنا تو چھوڑ آئے، جب بڑا ہو گیا تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دے۔ اچھا قرآن میں صرف اتنا ہی آتا ہے، اگلا منظر مولوی چسکے لیتے ہیں، مجھے تو نہیں ملا، میں نے تو نہیں پڑھا کسی جگہ پر، ہاں خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس۔ آگے مولوی کہتے ہیں جی چھری لی، چھری چلائی، چھری چلی نہیں، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ابھی جبین کے بل، پیشانی کے بل لٹایا، قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، خواب آپ نے پورا کر دیا، جو حکم ہوا تھا وہ تو پورا کر دیا آپ نے، بس۔ مولوی کے اندر نے بابے ابراہیم نے چھری پھڑ کے چھری چلائی، چھری چلاندے نے تے چھری چلدی نہیں، تو تھلے بام بیٹھی گیا نے سبحان اللہ۔ چسکے ہیں نا کانوں کے چسکے، مینوں بھی آندی ہے طرز لانی، میں بھی لا سکنا، ایک واقعہ سناؤں نا تو 1 گھنٹہ پورا ہو جائے، پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ توحید کی دعوت تو سیدھی ہوتی ہے اور سیدھی باتیں کڑوی لگتی ہیں، اور توحید یہ سیدھی توحید ہی ہے۔ لٹایا جبین کے بل، چھری کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف جبین کے بل لٹایا۔ قرآن کہتا ہے نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے کہا بابا جی ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم، بس خواب پورا ہو گیا۔ اور پیارے بھائیوں دین پڑھا کریں، دین کو سمجھا کریں، لا الہ نہ بنو، اور دین ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یہ ہمارے لیے نصیحت اور عبرتیں ہیں اس میں۔ اور صرف جانور کی گردن پر چھری چلانا کافی نہیں، اپنی خواہشات کے اوپر بھی چھری چلائیں۔ میری خواہش جاتی دین کے خلاف ہے، نیکی کے اوپر طبیعت کو لانا پڑتا ہے۔
جبکہ برائی کے اوپر خود بخود طبیعت چلتی ہے، اس کو نیکی پر لانا پڑتا ہے۔ یہ فصلوں میں دیکھ لے، زمینوں پر جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے جھاڑیاں تو خود بخود اگاتی ہیں۔ اگر آپ نے اس سے اناج لینا ہے، دانہ لینا ہے، اس سے جو ہے وہ پھل لینا ہے، اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ پانی کے ذریعے جھاڑیاں خود ہی نکل آتی ہیں۔ اور پیارے بھائیو، یہ طبیعت گناہ کے کاموں پر خود چلتی ہے، اس کو نیکی کے کاموں پر لانا پڑتا ہے۔ جانور کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے اپنی خواہش کے اوپر چھری چلا۔ اگر تیری خواہش تجھے اذان سننے کے بعد یہ کہتی ہے رہن دے، نمازاں مولوی پڑھن گے، اذاناں مولوی دیں گے، مسیتاں مولویاں واسطے رہے، تو پھر تو نے قربانی نہیں کی، تو ابراہیمی نہیں، تیرا دین ابراہیم والا نہیں۔ کیونکہ ابراہیم تو وہ تھے جب بھی اللہ نے کہا یہ کام کرنا تو کر گزرے۔ تجھے دین کہتا ہے تیری خوشی اس طرح کی ہونی چاہیے، اللہ جی میں حاضر، میری خوشی آپ کے حکموں کے مطابق۔ تجھے دین کہتا ہے تیری غمی اس طرح ہونی چاہیے، اللہ جی میں حاضر، آپ جس طرح کہتے ہیں اس طرح میری غمی بھی ہوگی۔ اللہ جی میری جوانی دین کے مطابق، میرا بڑھاپا دین کے مطابق، میرا جو ہے وہ لڑکپن دین کے مطابق، اللہ جی میری زندگی دین کے مطابق، اللہ جی میری موت زندگی کے دین کے مطابق۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرا حکم ہوا وہاں پر میں جھک گیا، وہاں پر میں مطیع ہو گیا، وہاں پر میں فرما بردار ہو گیا۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قربانی کر لی، گوشت کھا لیا، کوئی قربانی نہیں۔ اگر آپ قربانی کا حقیقی معنی اور مقصد اور فلسفہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں اپنی زندگی ابراہیمی بنائیے، اپنی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر چلائیے، اپنی زندگی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیے۔ ساری زندگی کام کرتے ہوئے گزر گئی، صبح گیا کام پر شام کو آیا سو گیا، صبح گیا کام پر شام کو آیا سو گیا، نہ دین کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ جمعے کا پتہ، نہ خوشی کا پتہ، نہ غمی کا پتہ، وہی ہندوؤں والی رسموں والی، وہی بے دین لوگوں والی، وہ لادینیت والی زندگی۔ اور کہے بندہ اپنے آپ کو ابراہیمی، اور کہے جانور کی گردن پر چھری چلا کر میں جو ہے وہ ابراہیمی بن گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اللہ نے مینڈا دیا، اس سے پہلے انہوں نے اپنی خواہشات جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں وہاں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نہ بیٹے کی پرواہ کی، نہ بیوی کی پرواہ کی، نہ باپ کی پرواہ کی، نہ قوم کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی، نہ ہی کسی تکلیف کی پرواہ کی۔ اور لوگوں نے آگ میں بھی پھینکا نہ تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے توحید کی خاطر آگ میں بھی چلے گئے۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں ابراہیمی بنا، اے اللہ ہمیں توحید کا داعی بنا، اے اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھ اور ہمیں توحید کے اوپر بھی موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔